جد اعلیٰ ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طرف میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا۔ الخم ہو گئے کشتے فلک استاد زمیں سے، خم ہو گئی کشتے فلک استاد زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ہے ماوا ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ یہ محفل پاک اس حالت صاحب کے گھر سے منعقد ہے۔ دعا کر لے اللہ تبارک و تعالی علی جناب محترم مولوی فضلالدین صاحب قبلہ کو نعت نبی کے صدقے، درود پاک کے صدقے، محفل پاک کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو مغفرت فرمائے اور ان کے درجے کو بلند و بالا فرمائے، ان کے اولادوں کو اللہ صبر جمیل صبر جلیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موت کی ایسی ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، پیدا ہو گیا تو مرنا ضروری ہے۔ کیا بات! کوئی ضروری نہیں کہ ورنہ دنیا میں اولاد لوگ نہیں، پیدا ہونا ضروری نہیں، پیدا ہو گئے تو مرنا ضروری ہے۔ اس کو خاص کیا رکھے تو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے۔ اب وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ زیادہ باتیں کروں، بس اتنا سمجھ لے کہ نبی نے فرمایا کہ دن بھر میں جو 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ محشر کے میدان میں اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لیے کہ موت یہ ایک ایسی شے ہے جس کے یاد کرنے سے انسان، جب وہ غافل انسان بھی ہوتا ہے تو وہ عابد بن جاتا ہے۔ موت یہ ایک ایسی شے ہے جس کو یاد کرنے سے انسان جو قرآن کا تارک ہے، یعنی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے یہی وجہ ہے کہ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ جس طرح سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، اس کا سیتل کیا جاتا، صاف کیا جاتا، کرنے کے لیے اس کے آلے تیل بہت ساری چیز استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اسی طرح سے انسان کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کیا جاتا ہے؟ تو نبی نے ایک ہتھیار کیا، فرمایا کہ اگر دل زنگ آلود ہو جائے، یعنی دل زنگ آلود کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو اچھی بات اچھی نہ لگے، انسان کو اچھا کام اچھا نہ لگے، انسان کو اللہ کی عبادت اچھی نہ لگے، انسان کو شیطان کے پیروی اچھی لگے، نبی کے پیروی اچھی نہ لگے، سمجھ رہے اس کا دل جو ہے بالکل کالا ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایسی صورت میں کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تیرا دل جو زنگ آلود ہوگا وہ بالکل صاف و صفا کرے۔ جو انسان نہیں موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کا دل نہیں صاف ہوتا۔ اور دوسری چیز، موت کے بعد نبی نے فرمایا وہ تلاوت القرآن، یعنی قرآن کی بھی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں پہلے کے دور میں کیا تھا، یاد رکھیں آپ کہ یہ غلطی نہ سمجھے، یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا، اور نبی کے صدقے میں ہم جتنا گناہ کرتے ہیں یہ سب چھپا دیے جاتے ہیں، اور ہم پہ ظاہراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ ہم کس کو
ہم یہ سمجھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، پیسے بھی مل رہے ہیں، حرام کاری بھی کرتے ہیں اچھا پیسہ کما رہے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں اچھا پیسہ کما رہے ہیں، ہے نا، کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں تو خوش ہو، ارے اندرونی چیز پر خوش ہوتا ہے تو وہ بات خوش ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ابھی وہ خبیر ہے۔ پہلے کے لوگ پہلے جو نبی آئے ان کی امت جب کوئی گناہ کی طرف بڑھتے جب گناہ کر دیتے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ عذاب نازل ہوا یا نہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 80 لوگ کلمہ پڑھے۔ کتنے سال میں؟ 950 سال، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اللہ کے برکات میں دعا کیا مولا ان سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا اور نیچے سے پانی کا چشمہ اور اوپر سے بھی پانی، اور اس طرح سے زمین جل تھل پانی سے بھر گیا، سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ جو نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے وہ بھی وہی بچے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں آپ، اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ شہر ایلا میں جو ہے داؤد علیہ السلام کو امت جب نافرمانی کی، اللہ کے نبی نے دعا کی مولا اسے ہلاک کر دے، تو اللہ نے ان لوگوں کو چہرے کو مسخ کر دیا، چہرے کو بدل دیا اور سب کے بندروں کے شکل میں بنا دیا۔ اللہ اکبر، جس میں سے بدبو آنے لگے۔ اس طرح سے اللہ کا عذاب فوراً نازل ہوتا تھا، لیکن اس امت میں کیوں نہیں؟ یہ امت شراب خانے میں سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ برائی کرنے والا ایک مسلمان ہے، سب سے زیادہ جوا کھیلنے والا مسلمان ہے، سب سے زیادہ رشتہ کاٹنے والا مسلمان ہے، ایک دوسرے کے غیبت کرنے والا مسلمان ہے، ایک دوسرے کو ہوٹل بازی کر کے برائی کرنے کے مسلمان ہے، چوری کرنے میں مسلمان ہے، ہر جگہ بھی یہ پائے جا رہے ہیں۔ مسجد تو خالی پڑے ہوئے ہیں، بتاؤ لیکن کتنے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا عذاب نہیں نازل نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان والوں یاد رکھیں، آپ ابھی بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چاہیے، اس کے عقل و شعور چاہیے۔ اب عذاب اللہ کا نازل ظاہراً اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اب اللہ کی یہ کام نہیں کہ کسی کو عذاب دے، وانت فیہم، اس میں آپ تشریف فرما ہے۔ نبی آپ کی وجہ سے اگر میں چاہتا جسے ہلاک و برباد کر دیتا، نوح کی امت کی طرح، داؤد کی امت کی طرح، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، لیکن اس کو عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ اس میں آپ ہے۔ محبوب آپ کی وجہ سے یہ امت عذاب سے بچے ہوئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یاد ہے کہ آپ ہی کا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن اب چہرہ نہیں بدلا جائے، اب چہرہ نہیں بدلا، اب بندر نہیں بنایا جائے گا، اب کسی کو خنزیر کی شکل میں نہیں بدلا جائے گا، کسی کو پانی کا عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، کسی کو اچھی دھار کی آواز سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ ہی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی عادت چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقانی رحمۃ تفسیر نور بیان میں فرماتے ہیں کہ آپ ہی کا اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ اب چہرہ نہیں بدلا جاتا، اس کا جسم نہیں بدلا جائے گا، بلکہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کا دل میں ہوتا ہے، اس کا دل بدل گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے بھائی، واہ واہ۔ یاد رکھیں، یعنی اب کیسے سمجھیں گے، آپ اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب وہ انسان اس کو بات اچھی نہ لگنے لگے، قرآن و حدیث اچھا نہ لگنے لگے، اس کو جو ہے نماز اچھا نہ لگنے لگے، یہ ساری چیز عبادات سے وہ دور ہو جائے، تو سمجھ جانا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، کیونکہ اب چہرہ نہیں بدلا جائے گا، ڈائریکٹ اس کا دل بدل گیا۔ چہرہ نے اب دل بدلا جائے گا، اب دل پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایمان والوں غور کریں، آپ کو پہچاننا ہو کہ اس پر عذاب نازل ہوا کہ نہیں، سمجھ جائیں کہ اس کو اچھی بات اچھی نہ لگے، قرآن و حدیث اچھا نہ لگے، سمجھ اس پر اللہ کا عذاب، اس سے دور ہو جائے، اس سے ہٹ جائے، ورنہ ایسا کہیں انسانوں کا آپ بھی اس دن کا اللہ اکبر، دل بدلنا۔ اچھا چہرہ بدلنا اور دل بدلنا دونوں کا بڑا فرق ہے۔ چہرہ بدلا جاتا تھا باندر کی شکل میں تو وہ جو ہے کچھ دن کے لیے چل لیتا جی لیتا اور بہت سارے کام کر لیتے، لیکن اس عذاب سے زیادہ سخت ہے کہ دل بدلنا، اس عذاب سے چہرہ بدلنے سے زیادہ سخت ہے دل بدل دینا۔ اس لیے آج جب دل بدل دیا جاتا ہے تو آدمی جانتے ہیں بالکل بگڑ جاتا ہے، ایسا بگڑ جاتا جب اس کو یہ اچھائی دکھائی نہیں دیتا، صرف
پلائی لگے صرف کیا ہے اس سے غلط ہی نہ دکھائی دیتے سمجھ جانا کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل کیا ہے کیونکہ اس کا دل بدل دیا گیا ہے لیکن مان لو تو ہم یہ فخر نہ کریں بلکہ یہ میرے نبی کا کرم ہے کب ظاہراً عذاب نہیں ہوتا گناہ ہم کرتے ہیں لیکن یہ نبی کا کرم ہے کہ ہم کرتے ہیں اچھا ایک چیز اور بتا دوں 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کیا کتنا 18,000 18,000 میں سب سے افضل کون ہے یہ ہے انسان ہے سب کو معلوم ہے 18,000 میں انسان ہے اس کا اندر کون سا خوبی ہے ایک جانور کا مثال دیکھ لیں آپ ایک بکری گائے رکھتے ہیں گھر میں جب آپ اسے زور سے جد و توفیق کرتے ہیں تو وہ جانور رک جاتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ میرا مالک کہہ رہا ہے سمجھ کر وہ کیوں جاتا ہے لیکن بتاؤ ایک انسان کو اللہ سے ہے کہ گھروں سے سزائے روزانہ آتی ہے لیکن کیا گھر چھوڑ کر کبھی خدا کے گھر جاتا ہے اب بتائیے یہ تو مالک ہی ہے اللہ کے گھر سے آواز آتے ہیں یا رسول اللہ آؤ نماز کے طرف کیا ہم چلے جاتے ہیں یہ کیا بتاؤ یہ اللہ کے مالک کے نافرمانی ہے ایک جانور مالک کو بات کو سن کر مان جاتا ہے اور ایک انسان رب کی بات کو سن کر یہ نافرمانی ہے کہ نہ کرے لیکن پھر بھی آپ افضل ہیں پھر بھی آپ مخلوق میں افضل کیوں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس لیے ہم افضل ہیں کہ اللہ نے نبی کو جب بھیجا تو جانتے ہیں انسانی شکل و صورت میں بھیجا انسانی شکل و صورت میں نبی کو بھیج کر 18,000 مخلوقوں میں یہ بتا دیا کہ نبی کو میں نے انسانی شکل و صورت میں بھیجا ہے نبی کی وجہ سے سارے مخلوقوں میں انسان افضل ہوئے کیا کہنے ہیں ارے بہت خوب ماشاء اللہ ہماری طرف نہیں بشر ہے نبی لیکن کیا بات ہے بشر ہے نبی ہماری طرح نہیں سارے انسانوں میں افضل ہے نبی سمجھ رہے کہ خیر البشر ہے نبی نور بھی ہے سراپا نور ہے یہ بھی مانتا ہے لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں بشر مانتے ہیں لیکن نور نہیں مانتے لیکن یہ مسلک احمد رضا امام محمد رضا ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے لیکن خیر البشر ہے نبی کو ہم بشر بھی مانتے ہیں نبی کو ہم نور بھی مانتے دونوں ہے اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہم نبی کس لیے نور مانتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے بھیجا تو یہاں پہ صورت بدلا ہے حقیقت نہیں بدلی حقیقت نہیں بدلی نبی نور ہے اگر ایسا اگر دیکھ لیا جائے تو حضرت جبرائیل جو فرشتے ہیں یہ نور سے پیدا ہوئی مخلوق ہے یہ کھاتے پیتے تو نہیں ہے یہ کھاتے پیتے نہیں ہے یہ رات میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے یہ نوری مخلوق ہے لیکن قرآن کا کہا مقتل لہا بشرا سویا حضرت جبرائیل جب آئے نا کہ انسانی شکل میں آئے تو پتہ ہے انسانی شکل میں آئے آپ کیا کریں گے کہ حضرت جبرائیل اب انسان ہو گئے ہماری طرح ہوگا نہیں کیونکہ وہ صحابہ نور ہے وہ نوری مخلوق ہے اسی طرح سے میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے حضور کو جو انسانی شکل میں بھیجا انسانی صورت میں بھیجا تو صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی جس طرح سے جبرائیل انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے تو انسانی شکل میں آنے کی وجہ سے ان کی حقیقت نہیں بدلی اسی طرح سے اللہ نے نبی کو مکے میں بھیج کر 63 سال مجھے زندگی دی انسانی شکل و صورت میں دیا صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی اس لیے مصطفیٰ نور بھی ہے خیر البشر بھی تکبیر رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد بہت اچھا بات بشر بھی ہے لیکن ہم خیر البشر آج فرماتے فریاد امتی کو کرے حال حال میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر پائے یہ نور ہے نور بھی ہے اور بشر بھی ہے لیکن خیر البشر ہم کیا بولتے ہیں سارے انسانوں میں بشر کے انسان سارے انسانوں میں افضل ہے بہتر ہے یہ بھی عقیدہ ہے
ایمان والوں اگر آپ کو چاہیے کہ حضور کا یہ کرم ہے کم وقت کو کم کریں. اگر حضور یہ عالم میں نہیں آتے انسانی سب کی طرف میں دھما یہ سب نبی کے سب تھے. آج ہم ملاد کرتے ہیں نبی کے سب. آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو سمجھ جائے کہ وہ باقی ہے اور دشمن رسول ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا اور تعداد کے جھگڑا نہیں ہے. آج وہ لوگ کتنا دشمنی میں آگے بڑھ گیا کہ اپنے باپ کا واقعہ نہیں کرتا. جو کہ حدیث صراحت کے ساتھ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو جانتے ہو انسان فریاد کرتا فریاد رس رہتا ہے کوئی آئے مجھے بچا لے, کوئی آئے مجھے فریاد رس رہتا بچا لے. اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دریا میں ڈوب رہے ہیں. تو جانتے وہ انتظار کرتا ہے. حدیث کا لفظ کیا منتظر اور منتظر رہتا ہے. کس چیز کا منتظر رہتا ہے؟ نبی فرماتے فقط دعا, صرف دعا کی. اب کیا کرے گا وہ خبر ہے دولت میں کام آئے گی نہیں. تمہارا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. جب اس کے لیے حق میں دعا کرنی جاتی ہے اللہ ان کی قبر میں پہاڑوں کی طرح ہمیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب کیا دعا کیا ہے واحد کریں گے تو پہاڑوں کی طرح نازل فرماتے ہیں. جس کی دعا دنیا والے سے دعا کریں گے. اب اسے محدثین فرماتے ہیں دنیا والے اللہ کیا مومن عزیز اقارب رشتہ دار مومن ہے. اور جب دعا کی جاتی ہے کہ ایک اور یاد رکھیں کہ دعا کرنے والا بھی مومن ہو مرنے والا بھی. اگر دعا کرنے والا مومن نہیں ہے پورا قرآن پڑھنے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور مرنے والا مومن نہیں دعا کرنے والا مومن ہے پورا قرآن پڑھتے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. فائدہ اسے دیتا ہے کہ مرنے والا بھی مومن ہو دعا کرنے والا بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے. یاد رکھنا ایمان والوں پر آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا تھوڑی سی گفتگو کر دوں. اللہ فرماتا ہے میں کہے گا آواز پر کنکران ختم کرو صاف کرو نا ہلکی آواز پر صاف کرو آواز کھینچ بھی رہی ہے. تو ایک میں آیت کے لیے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا وقت کا فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے تو میری عبادت ہے. یہ تمہارا وقت ہے یہ کون کرا اللہ کا. سب سے پہلے میری عبادت کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وبی والدین احسانا. اب ماں باپ کی خدمت. اس سے ظاہر ہے کہ عبادت میں جو ہے سب سے بہتر عبادت اور افضل عبادت کیا نماز ہے. پہلے عبادت کریں اس کے بعد رب کا فرمان ہے کہ اب ماں باپ کی خدمت کریں. اب چاہے غور کر عبادت اور خدمت کو سمجھ لیں. عبادت اسے کہتے ہیں جس کام سے اللہ راضی ہو اسے عبادت کرتے ہیں. جس کام سے اللہ راضی ہو جائے اسے ہم کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں. اور جس کام سے ماں باپ راضی ہو جائے اسے ہم خدمت کرتے ہیں. عبادت خدمت تو بڑا فرق ہے. اب لوگ اللہ کی باتوں کو کر لیتے ہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے. اس لیے ماں باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. سب بہت ضروری ہے. اور آج اللہ نے تقریباً 18 ایسی جگہ ہے جتنی جگہ 18 ایسی جگہ ہے کہ اپنی عبادت کے بعد کہا کہ ماں باپ کی خدمت. 18 ایسی جگہ ہے تقریباً. اگر غور کریں کتنا اعلیٰ مقام ہے ماں باپ کا, کتنا مرتبہ ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے بعد کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرے. پتہ چلا کہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بہتر افضل عبادت نماز ہے. اور نماز کے بعد سب سے اچھی اور بہتر نیکی ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہے. وہ ماں باپ کی خدمت ہے. اور خدمت میں کہاں سمجھایا کہ جس کام سے ماں باپ راضی ہو اسے خدمت کرتے ہیں. اب ذرا غور کریے تو قرآن میں 18 ایسی جگہ ہے. اچھا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کرتے کون ہے؟ شرک ہے. کون ہے؟ شرک ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر کرنا یہ شرک ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد پڑھنے والا شرک ہے. نہیں, میلاد میں شرک کی جڑ کو کاٹتی ہے. میلاد پڑھنا شرک نہیں ہے کیونکہ میلاد کے معنی کا پیدائش خدا جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو خدا ہوگا وہ پیدا نہیں ہوگا. اور جو میلاد کرتے ہیں میلاد کے معنی پیدائش. شرک کہاں ہوگا؟ یہ تو شرک کی جڑ کو کاٹتی ہے. یہ شرک کی جڑوں کو کاٹتی ہے. میلاد النبی نبی کے پیدائش. تو یہ تو ہم شرک کی جڑ کو ختم نہیں کر رہے ہیں, ہم نبی کی پیدائش منا رہے ہیں. تو اس کو نہیں کرتے شرک. شرک اسے کرتے جس کو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر ٹھہرانا, اس کو شرک کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں تو گناہوں میں
سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہوں کا اللہ معاف فرما دے گا اپنی رحمت سے، لیکن شرک کو ہرگز خدا معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی بھی اللہ نے فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا وبالوالدین احسانا. ماں باپ کی نافرمانی بھی اللہ کی ذات میں کسی کو صفات میں شریک کرتا ہو اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ اسے پتا چلا اب ماں باپ کی فرما برداری بہت بڑی چیز ہے. آج ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. ایمان اور یاد رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عجوبہ بتا دوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مولا کچھ ایسی چیز مجھے دکھا دے جس میں حیرت ہو، تعجب ہو، عجوبہ ہو. تو جہاں اللہ نے فرمایا ساحل کے کنارے جاؤ. کہاں جاؤ؟ ساحل کے کنارے. جب گئے تو دیکھا کہ مولا اس میں کچھ نہیں ہے. کہا کہ دریا میں چھلانگ لگاؤ. انہوں نے جنات کو حکم کیا، دریا میں گیا، دیکھ کر آیا کہا کچھ نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک وزیر خاص جس کا نام آصف تھا، حضرت آصف جن کا ذکر قرآن میں بھی، انہوں نے کہا کہ ان کو کہا کہ تم چھلانگ لگاؤ. جب وہ دریا کے اندر کے 3 مرتبہ گوتا مارے ایک گنبد نکالا. کیا نکالا؟ ایک گنبد، بڑا خوبصورت گنبد، ہر جانب سے دروازہ تھا اور چاروں طرف سے دروازہ تھا. اور جاتے اس دروازے میں اتنا خوبصورت گنبد تھا، اس کو باہر نکالا. آنے کے بعد دیکھا اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام داخل ہوئے اور دروازہ بھی جو تھا نا اس میں کوئی پردہ یا کوئی دروازہ نہیں تھا، ڈائریکٹ کھلا ہوا تھا، بس دروازے بنے ہوئے تھے. دیکھا تو کہا کہ مولا یہ گنبد کا بڑا خوبصورت ہے. جب گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. سلام کیا، کہا کہ بتاؤ آپ اتنا اندر تھے، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ شاید آپ نماز پڑھتے ہو، آپ سجدے خود کرتے تھے، اس لیے یہ مقام مطلب ملا جہاں شیطان بھی نہیں جا سکتا. سمندر کتنا تھا کہ نیچے شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ کو اللہ نے شیطان بھی محفوظ رکھا. بالکل جوان ہے. آپ کتنے سال ہو گئے؟ جانتے انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. اور جب ان سے جوڑا کے حساب کیا گیا تو 4000 سال سے زیادہ ہو گئے. 4000 سال سے زیادہ. اور بالکل نوجوان تھا. اب کتنے سال ہو گئے اور آپ اسی طرح سے نوجوان ہیں. 4000 سال ہوتے اور عبادت میں ہیں. کھاتے کیا ہے؟ کہا کہ اللہ ایک جو ہے سب پرندہ بھیجتا ہے کہ انسانی شکل کی طرف اس کا سر ہوتا ہے. اس کو جب میں کھاتا ہوں تو دنیا کے ساری لذتیں اس کو محسوس اسی کھا کر رکھتا ہوں. اور اللہ کے بعد اس سے سستی ختم ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے بعد میں لگ جاتا ہے. کہا کہ یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ شاید کہ تو نمازی ہوگا، شاید کہ تو پورا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، شاید کہ تو اللہ کے رات دن سجدے میں ہوگا، اس لیے اللہ نے مرتبہ دیا. کہا کہ نہیں، اللہ نے سجدے کے بدلے میں نہیں دیا ہے. اللہ نے یہ مرتبہ تجھے دیا ہے کہ عبادت کے بدلے میں نہیں دیا، بلکہ میری ماں نابینا تھی، آنکھ میں روشنی نہیں تھی، میرے باپ بہت ضعیف تھے، کمزور تھے. میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے باپ کو بھی 70 سال خدمت کیا ہے. ماں دعا کرتی تھی مولا میرے بیٹے میں لمبی عمر عطا کر دینا. باپ کی دعا تھی مولا میرے بیٹے کو اس جگہ پہ تو رکھنا جہاں شیطان گھس نہ پائے، شیطان سے محفوظ رکھ دینا. میرے ماں باپ کی یہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا جو میں 4000 سال سے عبادت میں ہوں، ابھی تک کسی کو خبر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد. یہ انہوں نے کیا کہا کہ 70 سال ماشاءاللہ آپ نے سنیں گے. بس تھوڑی دیر بعد نے کیا کہا کہ 70 سال کتنا سال 70 سال ماں باپ کی خدمت کیا کہ یہ مقام ملا. ماں دعا کی تھی کہ مولا میرے بیٹے پہ بڑھاپا مت لانا. 4000 سال سے زیادہ ہو گئے ابھی تک میں بوڑھا نہیں. یہ ماں کی دعا کی. اور باپ نے کہا دعا کی تھی مولا میرے بیٹے کے پاس شیطان کو مت گھسنے دینا. یہ باپ کی دعا تھی جہاں شیطان بھی نہیں گھس سکتا. اللہ اکبر. یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے. ماں باپ غور کرے آپ خدا کی قسم جو ماں باپ کی خدمت کرتا
के तरीके के हैं। अगर दुनिया से चले जाए तो कहीं लड़के भी फंसले कोई के नाम पे सत्ता को मिला कर ये भी ठीक होती है, समझना। और उनको चाहे जिस तरह से आप चाहे दुआ करे, सत्ता करे, किताब दे और मस्जिद मदारिस में कुछ दे, ये भी ठीक होती है। ये बहुत बड़ी खिदमत है। अब बहुत नहीं कि लफ्ज़ में तब्दील होते हैं, तब्दील आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हजरत ने दे दिया है खतीब इमाम मौलाना वसीम साहब बिल्ला ने कि इस बलाकर के हवाले से इनको एक चंदा कर दिया है, जो इन्होंने कहा कि हजरत इसी मदद से लगा कर मेरे साथ होती है। मैं भी चाहता हूँ कि अगर बाकी में माँ बाप को बता हैं, आप मोहब्बत हम लोग सब करते माँ बाप से मोहब्बत, मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ले लेते 10 से 12 करीब खर्चे होंगे, अच्छा इस बलाकर में अगर 4 लोग भी चाहेंगे तो ले लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे लोग शरीक हो, है ना, माँ बाप के नाम पर सारे लोग शरीक होंगे, हम लोग होंगे इंशाल्लाह, सारे लोग शरीक होंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कि टीम के आवाज चलेगी सिर्फ कोई नहीं, ऐसा नहीं। ये मस्जिद से माँ बाप के नाम बात देते हैं तो अल्लाह आपको जरूर उसका बदला अदा करेगा, यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। मैं चाहता हूँ कि अगर 2000, 4000, 1000, 500 अगर देने वाले कोई है, अगर ऐसा इसमें से तो बोल देते तो बहुत अच्छा होगा। अगर 1000 में 10 को देंगे तो हमको लगा पूरा 10 से 12 वापिस 100 रुपये भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा है कि 1100 रुपया देंगे अपने माँ बाप के नाम पर, सिर्फ 1100 रुपया की बात है। माँ बाप की ये भी खिदमत में दाखिल है। और नबी फरमाते हैं कि सबसे अफजल खर्चा वही है जो माँ बाप पे खर्च किया। अगर कोई ऐसा है 1100 रुपया देने वाले तो मैं चाहता को नाम को बोले है माशाल्लाह। हमारे जैनुल भाई साहब 500 रुपया के नाम का, अल्लाह ताला इनके ये पैसे को कबूल और मकबूल फरमा। और कोई हजरत नहीं, जितना कर हो सके, वक्त नहीं है कि मैं इसके आगे ज्यादा बोलूँ, जो हजरत जैसा देना चाहेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे देखिए एक जनाब है माशाल्लाह, उनको लिख के कैसे क्या नाम है पूछिए उनसे जनाब से, माशाल्लाह रुस्तम भी हाजी रुस्तम साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उन्होंने 1000 रुपया दिया, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। क्या अल्लाह के नाम का जब कह दिया जाए, माँ बाप की मोहब्बत को दे देना चाहिए। अगर आप आज देते हैं खुदा की कसम, अल्लाह फरमा किया ये भी सदका, अल्लाह सूद वाले पैसे को हटा देता है और सस्ते वाले पैसे को